قربانی کے لیے ایسی 6 شرائط جس کے بعد آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی ایسی حالتیں ہیں جن میں قربانی کرنا آپ پر واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے پہلے جاننا انتہائی ضروری ہے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ یا عید قربان آنے والی ہے، اور عید قربان پر ہر مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ اس وقت منائی جاتی ہے جب عالم اسلام کے مسلمان ایک عظیم الشان اجتماعی عبادت یعنی حج کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے عید کے موقع پر مسلمان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر بجا لاتے ہیں، اور بطور شکر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، جو کہ سنت ابراہیمی بھی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اسلام میں قربانی کی بہت زیادہ فضیلت و عظمت ہے، اور یہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید گاہ نہ آئے۔ قربانی ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، اور قربانی کرنے والے کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 6 شرائط بتائیں گے جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ موضوع کی جانب بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آغاز کریں گے پہلی شرط سے جس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ، مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرنے سے ہی قربانی ادا ہوتی ہے۔ جانور کے زندہ صدقہ کرنے یا اس کی قیمت کو خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور صدقہ خیرات علیحدہ ثواب کا کام ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک عبادت کے ادا کرنے سے دوسری مستقل عبادت ادا نہیں ہوتی، اس لیے صدقہ خیرات کرنے سے قربانی بھی ادا نہیں ہوتی، جیسے صدقہ یا خیرات کرنے سے حج یا نماز ادا نہیں ہوتے۔ قربانی کی دوسری شرط جس کے بارے میں قربانی کرنے سے پہلے جاننا انتہائی ضروری ہے، وہ مسافر جو 48 میل کی مسافت کے ارادے سے سفر شروع کر چکا ہو، اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ مطلب آپ حالت سفر میں ہیں اور آپ نے 48 میل کا فاصلہ طے کرنا ہو تو آپ پر قربانی واجب نہیں۔ اگر کوئی مسافر 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے گھر آ گیا ہو یا کسی جگہ اس نے 15 روز کے قیام کا ارادہ کر لیا ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے تیسری شرط کے بارے میں۔ اتنا مال جس پر قربانی واجب ہوتی ہے کسی کی ملکیت میں بقر عید کی 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی آیا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اس نے اتنے مال کی ملکیت میں آنے سے پہلے قربانی کر دی ہو اور پھر 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مالدار ہو گیا ہو تو پھر پہلی قربانی ہی کافی ہے۔ اب آئیں گے چوتھی شرط کی جانب جو کہ عورتوں سے متعلق ہے۔ قربانی جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے اسی طرح اگر کسی عورت کی ملکیت میں اتنا مال ہو تو عورت پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ مطلب جس عورت کے پاس 52.5 تولہ چاندی مالیت کی اشیاء ہو، چاہے وہ سونا ہو یا اس کے نام کوئی گھر، پلاٹ یا کوئی دیگر جائیداد ہو، اس عورت پر قربانی واجب ہے۔ ناظرین، اب 5ویں شرط کے بارے میں بات کریں گے جس میں ہمارے معاشرے میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ جو مسلمان مرد یا عورت اتنے مال کا مالک ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، جب تک اتنا مال اس کی ملکیت میں رہے گا اس پر ہر سال قربانی واجب ہوگی۔ صرف 1 سال قربانی کر دینا کافی نہیں، چاہے وہ مال آپ کے پاس سارا سال پڑا رہے یا کہیں انویسٹ کر کے آپ منافع کما رہے ہوں، اور عید سے قبل آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مال پڑا ہو تو آپ پر قربانی واجب رہتی ہے۔
नाज़रीन, आखिरी और छठी शर्त जो कि हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा है, जो कि भाइयों के दरमियान मुश्तरका कारोबार से मुतल्लिक है। अगर भाई मुश्तरका कारोबार करते हों और उनका खाना पीना अखराजात भी मुश्तरका हो, तो जो कुछ माल इस मुश्तरका कारोबार में हासिल होगा उसमें से अगर हर भाई के हिस्से में इतना माल आता हो जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, तो हर भाई के जिम्मे अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर इतने माल से कम हिस्से में आता है तो किसी के जिम्मे कुर्बानी भी वाजिब नहीं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी ताज़ा और मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंचती रहें। शुक्रिया।